بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 27 اور ہدایہ ثانی میں باب المہر چل رہا ہے، اور بات کریں گے اس سبق میں مہر کے اندر 2 غلاموں کو مہر میں متعین کرنا، اور ان میں سے پھر ایک آزاد نکل آئے اور ایک غلام ہو، تو اس میں ائمہ احناف کے اقوال ذکر کیے جائیں گے، اور نکاح فاسد میں مہر کے کیا مسائل ہیں ان کو آج ہم سیکھتے ہیں۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى 10 دراهم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ ایک مرد نے عورت سے 2 غلام مہر میں دینے پر نکاح کیا، پھر جب دیکھا تو ایک ان میں سے آزاد ہے، اس عورت کو دوسرا جو باقی بچ جانے والا ہے وہی غلام ملے گا مہر میں، اگر وہ 10 درہم کے برابر ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل اس میں یہ ہے لِأَنَّهُ مُسَمًّى وَوُجُوبُ الْمُسَمَّى وَإِنْ قَلَّ يَمْنَعُ وُجُوبَ مَہر الْمِثْلِ، اس لیے کہ یہ جو ایک غلام بچ گیا ہے یہ مسمى ہے، یعنی متعین کردہ ہے، دوسرے کی طرف تو اشارہ ہی کالعدم ہے، لغو ہے، کیونکہ وہ ہے ہی آزاد، تو اس کی طرف اشارہ گویا کہ اشارہ نہ کرنے کے قبیل سے ہے، تو گویا کہ اشارہ اور متعین ایک ہی کو کیا گیا ہے، لہذا ایک ہی غلام دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسمى کا وجوب اگرچہ کم مسمى ہو، مسمى کا وجوب یہ مہر مثل کے وجوب کو منع کرتا ہے، لہذا ایک غلام جو بچ گیا ہے اگرچہ 2 کے بجائے تو یہ ایک کم ہے لیکن مسمى تو ہے، لہذا مہر مثل کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے کے اندر یہ ہے، فرماتے ہیں لہا العبد، ایک تو وہ غلام ملے گا جو باقی بچا ہوا ہے، اور وقیمت الحر لو کان عبدا، اور آزاد کی قیمت دی جائے گی اگر وہ غلام ہوتا، اس کو غلام فرض کریں کہ اس طرح کا اگر غلام ہو تو اس کی کیا ریٹ ہوگی، تو وہ قیمت بھی ساتھ ساتھ دی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ أَطْعَمَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدَيْنِ، کیونکہ شوہر نے بیوی کو لالچ دی ہے 2 غلاموں کے صحیح سالم مہر میں دینے کی، وَعَجَزَ عَن تَسْلِيمِ أَحَدِهِمَا، اور عاجز آ گیا ہے 2 میں سے ایک کو حوالے کرنے سے، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، بس وہ دوسرے کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اور ان کی دلیل۔ اب آتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے قول اور ان کی دلیل کی طرف۔ فرماتے ہیں ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی اسی طرح ہے، لَهَا الْعَبْدُ الْبَاقِي، ایک تو باقی غلام اس کا ہوگا، اور وَتَمَامُ مَہْرِ مِثْلِهَا، اور ساتھ ہی مہر مثل تک مزید نقد رقم اس سے لی جائے گی، ان کا مہر مثلها اکثر من قیمت العبد، شرط ہے کہ مہر مثل وہ غلام کی قیمت سے زیادہ ہو، جو غلام دیا جا رہا ہے اس کی قیمت سے مہر مثل اضافی ہے، زیادہ ہے، تو لہٰذا وہ جتنی زیادتی ہے مہر مثل تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے، اتنی زیادتی شوہر نے مزید عورت کو نقد کی شکل میں دینی ہے مہر مثل تاکہ برابر ہو جائے۔ دلیل دیتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ، لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَہر الْمِثْلِ عِنْدَهُ، اگر یہ دونوں آزاد ہوتے تو مہر مثل ہی واجب ہوتا سارے کا سارا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ کی قید اس لیے لگائی کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں آزاد ہوتے دونوں کی قیمت ہوتی، اس طریقے سے ایک آزاد ہے تو ایک کی قیمت وہ لازم کرتے ہیں، تو اس لیے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے تو فرمایا عندہ، ان کے نزدیک اگر دونوں آزاد ہوتے تو مہر مثل ہوتا مکمل۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبْدُ،
تمام مہر المثلی، بس جب ایک غلام ہے لہذا وہ واجب ہو جائے گا اور ساتھ ہی مہر مثل کو تمام کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کے اندر جو تینوں اقوال ہم نے ذکر کیے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مفتہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف جو باقی بچ جانے والا غلام ہے وہ ہی دیا جائے گا بشرطے کہ وہ مہر کی کم سے کم مقدار یعنی 10 درہم کو پہنچتا ہو۔ اگر نہیں پہنچتا اس کو بھی تو پھر 10 درہم تک پہنچانا بہرحال ضروری ہوگا۔ اگر 10 درہم ہے اس کی قیمت تو پھر کوئی اور چیز لازم نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کے اندر بھی مفتہ بھی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور اس سے پہلے مسئلے کے اندر بھی جو تفصیلی مسئلہ پچھلے سبق میں گزرا تھا کہ اشارہ اور تسمیہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشارہ کا اعتبار ہوگا، مشار علیہ کا اعتبار ہوگا، اور مشار علیہ آگے حر ہے یا خمر ہے، دونوں صورتوں کے اندر مہر مثل لازم ہوگا۔ اس مسئلے کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مفتہ بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قبل الدخول فلا مہر لہا۔ قاضی میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے نکاح فاسد میں دخول سے پہلے، فلا مہر لہا، اس عورت کو مہر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد، جو نکاح فاسد ہے اس کے اندر مہر صرف عقد کے ساتھ واجب نہیں ہوتا، تو نکاح صحیح کے اندر عقد کرتے ہی مہر لازم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ نکاح فاسد ہے شروع سے ہی، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے مہر صرف عقد سے واجب نہیں ہوگا، لفساد ہی عقد کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ، اچھا پھر کب واجب ہوتا ہے؟ استفائی منافع البضع، بضع کے منافع کو عورت کو استعمال کرنے کے ساتھ اس کے منافع حاصل کرنے کے ساتھ مہر واجب ہوگا۔ لہذا جب دخول سے پہلے تفریق ہو چکی ہے تو گویا کہ بضع کا استعمال ہی نہیں ہوا، منافع وصول ہی نہیں ہوئے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وَقَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ، خلوت صحیحہ بھی اگر ہو چکی ہو، نکاح فاسد کے اندر خلوت صحیحہ بھی وہ وطی کے قائم مقام نہیں ہوتی، لأن الخلوة فیہ لا یثبت بها التمکن، نکاح فاسد میں خلوت صحیحہ وطی کے اوپر قدرت کو ثابت نہیں کرتی یا اس سے قدرت ثابت نہیں ہوتی، فلا تقام مقام الوطی، لہذا یہ وطی کے قائم مقام یہ خلوت نہیں ہوگی، لہذا اس صورت کے اندر بھی مہر مثل مہر لازم نہیں ہوگا، نہ نصف نہ مکمل۔ فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر دوسری صورت یہ ہوگی کہ نکاح فاسد ہے اور دخول بھی کر دیا ہے، تو جب دخول ہو گیا تو ہم نے کہا کہ دخول سے مہر لازم ہوتا ہے، فَلَهَا مَہْرُ مِثْلِهَا، اب اس کے لیے مہر مثل ہوگا، لیکن لا یزاد علی المسمى، جو انہوں نے نکاح فاسد میں متعین کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا احناف کے نزدیک، سوائے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ وَيَعْتَبِرُهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وہ بے فاسد کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ اس کے اندر مبیع کی، اگر مبیع نہ ہو تو اس کی قیمت جتنی بھی ہو جہاں تک اس کی قیمت پہنچ جائے وہی لازم ہوتی ہے، تو یہاں ہمارے مثل بھی مسمى سے جتنا بھی زائد ہو جائے وہی لازم ہوگا۔ لیکن بقیہ احناف فرماتے ہیں ان المستوفى لیس بمال، یہاں پر جو چیز نکاح کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے یعنی بضع، وہ مال تو نہیں ہے۔ وانما يتقوم بالتسمیہ، اور اس کو جو متقوم بنایا جاتا ہے، ویسے تو وہ مال نہیں ہے لیکن اس کے منافع حاصل کرنے کو جو متقوم بنایا گیا ہے وہ متعین کرنے کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ، یعنی جب مہر اس کے لیے متعین کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ متقوم ہو جاتا ہے۔ بس فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمَهْرِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ، بس جب جو مسمى ہے جو انہوں نے متعین کیا ہے وہ اگر مہر مثل سے اضافی ہے، وہ اضافی وہ زیادتی واجب نہیں ہوگی، مہر مثل ہی ہوگا۔ عدم صحت التسمیہ، کیونکہ بے فاسد کے اندر تسمیہ درستی نہیں ہے، جو انہوں نے متعین کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مہر مثل لازم ہوگا۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ مہر مثل سے کم مسمى ہے
جو انہوں نے متعین کیا ہے، تو کیا مہر مثل کو پھر بھی پورا کریں؟ تو فرماتے ہیں ہاں یہ وہ صورت ہے کہ یہاں پر اگر انہوں نے متعین کیا ہوا ہے وہ مہر مثل سے کم ہے تو بس وہی متعین کیا ہوا ہی دے دیں، زیادہ نہ دیں، مہر مثل تک نہ لے جائیں۔ نقصت لم تجب الزیادۃ علی المسمى، اگر مسمى جو ہے وہ کم ہے مہر مثل سے، پھر مسمى کے اوپر زیادتی واجب نہیں ہوگی شوہر کے اوپر، مہر مثل کو پورا کرے۔ لعدم التسمیہ، زیادتی کی صورت میں تو تسمیہ درست نہیں تھا اس لیے ہم نے زیادتی نہیں دی، اور کمی کی صورت میں تسمیہ ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ مسمى جو تھا مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ہے اور مہر مثل 1.5 لاکھ ہے، تو لہذا 1,00,000 ہی دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,00,000 سے اوپر عورت نے یا مرد نے کوئی متعین ہی نہیں کیا، متعین ہی نہیں کیا تو گویا کہ عورت اسی مسمى کے اوپر راضی ہے، اس کو کم لینے میں راضی ہے، رضا ہے اس کی، اس لیے بس وہی لازم ہوگا۔ خلاف البیع، امام ظفر رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیع کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جتنا مہر مثل بنتا ہے اتنا ہی دینے کا قول فرمایا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ لأنہ مال متقوم فی نفسہ، بیع کے اندر تو جو مبیع ہے وہ فی نفسہ مال متقوم ہے، جبکہ ہمارے ہاں ادھر جو نکاح کے اندر عورت کی بوزہ ہے وہ خود فی نفسہ مال نہیں ہے یا مال متقوم نہیں ہے، وہ تو متعین کرنے سے مال متقوم بنتا ہے ضرورت کی حد تک، تو لہذا ایک کو دوسرے کے اوپر کیا اثر نہیں کر سکتے۔ جب بیع کے اندر مال متقوم ہے تو فیتقدر بدلہ بقیمتہ، اس کا جو بدل ہے وہ اس کی قیمت کے ساتھ اتنا اس کی قیمت بنتی ہے اسی کے مطابق مقرر ہوگا۔ وعلیہ العدہ، نکاح فاسد کے اندر عورت کے اوپر عدت بھی لازم ہوگی، الحاقا للشبہۃ بالحقیقۃ فی موضع الاحتیاط، جو نکاح کی وجہ سے ایک شبہ پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ نکاح صحیح کی وجہ سے عدت ہوتی ہے نا، لیکن نکاح فاسد بھی تو ایک نکاح تو ہے، تو اس شبے کو حقیقت کے ساتھ لاحق کریں گے، گویا کہ حقیقتاً نکاح ہے اور حقیقتاً یہ نکاح صحیح کی طرح ہے، لہٰذا احتیاطاً ہم عدت واجب کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم بستری کی ہو تو پھر اس عورت کے استبراء رحم بھی کرنا ہے، تو اس وجہ سے۔ وتحرزا عن اشتباہ النفس نسب، اور نسب کے اشتباہ سے بھی بچنے کے لیے عدت لازم ہوگی۔ اگر عورت کے ساتھ ہم دخول کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیٹ کے اندر حمل ہو تو عدت ہو تاکہ پتہ چلے کہ عدت کے اندر اگر حیض آ گیا تو استبراء رحم ہو جائے گا، ورنہ اگر حمل ہے تو پھر وضع حمل تک عدت چلتی رہے گی۔ وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ، اب عدت کی ابتدا کب سے کریں؟ نکاح صحیح کے اندر تو نکاح ہونے کے بعد جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق والے دن سے ہی عدت شمار ہوتی ہے، تو نکاح فاسد میں کب ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ من وقت التفریق، عدت کی ابتدا جس دن قاضی نے ان کے درمیان جدائی کی ہے اسی دن سے ہی ہوگی، لا من آخر الوطئات، نہ کہ ہم آخری ہم بستری سے شروع ہوگی، نہیں بلکہ جب جدائی ہوئی ہے تو وہ ہے نا اصل وقت، وہ صحیح۔ راجح قول یہی ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کے قول سے احتراز کر رہے ہیں، اس لیے وہ صحیح فرمایا۔ لأنها تجب باعتبار شبہۃ النکاح، کیونکہ یہ عدت جو ہے یہ نکاح کے شبے کے اعتبار سے واجب ہو رہی ہے۔ نکاح فاسد ہے، حقیقت میں گویا کہ اسی طرح ہوگا کہ اس کو ہم قیاس کریں گے یا اعتبار کریں گے، لاحق کریں گے اس کو حقیقت نکاح کے ساتھ، تو اسی شبہ نکاح کی وجہ سے عدت واجب ہوئی ہے، تو لہٰذا اس نکاح کے شبے کو رفع کب کیا جائے گا؟ وطی کے ذریعے سے تو نہیں کیا جائے گا کہ آخری وطی جس دن چھوڑیے تو بس یہ رفع ہوا ہے، نہیں، بلکہ اس کا رفع کرنا تو قاضی کی طرف سے تفریق کے ساتھ ہوگا، تو جس دن تفریق ہوگی اسی دن گویا کہ یہ شبہ نکاح بھی اٹھا ہے، کیونکہ ہم نے شبہ نکاح کی وجہ سے عدت لازم کی ہے، تو جس دن یہ شبہ نکاح اٹھا ہے، ختم ہوا ہے، اس دن سے عدت ہونی چاہیے۔ یثبت نسب ولدہا، اچھا اگر نکاح فاسد کے اندر ہم بستری کی وجہ سے پیٹ میں حمل تھا اور وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کا نسب بھی اس شوہر سے، نکاح فاسد کی وجہ سے جو شوہر ہے اس سے ثابت ہو جائے گا۔ لأن النسب یحتاط فی اثباتہ، کیونکہ نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، احیاء للولد، بچے کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ جس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا وہ بچہ گویا کہ مردہ ہے، کیونکہ اس کی پرورش والا، دیکھ بھال والا، خرچے والا کوئی بھی نہیں ہے،
جب نہیں ہے تو کوئی بچہ گویا کہ ایک مردہ ہے. تو اس کے اندر احتیاط کیا جاتا ہے. فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ، بس یہ جو نسب ہے یہ مرتب ہوگا اس نکاح کے اوپر جو من وجہ ثابت ہے. وجہ کچھ نہ کچھ تو یہ نکاح ثابت ہے نا، لہٰذا اسی کے اوپر ہی اس کو مرتب کر کے نسب کو ثابت کر دیں گے. وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ محمد رحمہ اللہ. اچھا، اب نسب کے ثابت ہونے کے لیے یہ جو دیکھا جاتا ہے مدت کو کہ نکاح فاسد کے بعد کتنی مدت میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ نکاح فاسد ہو جانے کے بعد کا ہے، لہٰذا نسب ثابت کرو. اور 6 مہینے کم از کم حمل کے ہوتے ہیں، وضع حمل کے، اس سے کم میں وضع حمل نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بعد ہی ہوتا ہے. تو یہ 6 مہینوں کی مدت کی ابتدا کب سے ہم شمار کریں؟ نکاح فاسد ہے، جبکہ نکاح صحیح کے اندر تو جب سے نکاح ہوا ہے اسی دن سے ہی 6 مہینے شمار کیے جاتے ہیں، کہ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسی کا ہے، اور اگر 6 مہینے سے پہلے ہوتا ہے تو نکاح صحیح کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ پہلے کا ہے. لیکن وہاں پر تو چونکہ نکاح صحیح ہے تو نسب بہرحال ثابت ہو جاتا ہے. لیکن نکاح فاسد کے اندر کس وقت سے شمار کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت شوہر نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا ہے اس دخول کے وقت سے ہی نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، اور اسی کے اوپر ہی فتویٰ ہے. اور دوسرے جو ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دن نکاح فاسد ہوا ہے تو اسی دن سے ہی شمار کریں، کیونکہ شبہ نکاح ہے نا، تو اسی دن سے ہی شمار کریں جس طرح نکاح صحیح میں کرتے ہیں. تو لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ جس دن اس نے دخول کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ایسا نکاح ہے کہ یہ وتی کی طرف ابھارنے والا نہیں ہے، کیونکہ نکاح فاسد ہے. نکاح صحیح وہ ہوتا ہے کہ جو وتی کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے، تو اس میں پھر ہم عقد نکاح کے بعد سے فوری طور پر شمار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جب دخول ہوا ہے تو اسی دن سے شمار کریں گے، کیونکہ یہ وہ نکاح ہے جو وتی کی طرف ابھارنے والا نہیں ہے. لأن نکاح الفاسد لیس بداع الیہ، کیونکہ نکاح فاسد وتی کی طرف داعی نہیں ہوتا. اقامت باعتبارہ، فرماتے ہیں کہ نکاح صحیح کو ہم نے عقد کے ساتھ ہی نسب کی مدت کو شروع کرنے کا اعتبار کیا، تو نکاح صحیح کو ہم نے وتی کے قائم مقام قرار دیا نسب کے ثابت کرنے میں نا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اقامت ہے کہ نکاح صحیح، نکاح کو وتی کے قائم مقام کرنا، وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ وہ نکاح وتی یا ہم بستری کی طرف ابھارے، داعی ہو، اس اعتبار سے ہم اس نکاح کو وتی کے قائم مقام کرتے ہیں. جبکہ یہ نکاح فاسد یہ ہم بستری کی طرف تو ابھارتا ہی نہیں ہے، جب نہیں ابھارتا تو ہم اس کو وتی کے قائم مقام نہیں کریں گے. لہذا جس دن ہم بستری کی ہے اسی دن سے ہی ہم آگے 6 مہینے شمار کریں گے. اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نسب ثابت ہوگا. اگر ہم بستری کے بعد 6 مہینے سے کم میں پیدا ہوا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا، اگرچہ نکاح فاسد کے وقت سے بے شک 6 مہینے پورے ہو رہے ہوں، لیکن ہم بستری کے وقت سے 6 مہینے اگر پورے نہیں ہو رہے نسب ثابت نہیں ہوگا. تو یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہوا. اور آخر میں ہم خلاصہ کر لیتے ہیں پوری بحث کا. ہم نے آج ایک بات تو یہ کر دی کہ 2 غلام متعین کر دیے مہر میں، ان میں سے ایک آزاد تھا، تو ان میں تینوں ائمہ کے اقوال اور مفتبی قول کی تعیین. اس کے بعد نکاح فاسد کے اندر مہر کا ہم نے ذکر پڑا کہ اگر قبل دخول طلاق ہو جاتی ہے تو یا تفریق ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر مہر عورت کو نہیں ملے گا، اور اگر دخول ہو گیا ہے تو پھر مہر مثل کو ہی ہم نے فیصل بنانا ہے. لیکن اگر مسمہ جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر مہر مثل ہی ہوگا، اور اگر مسمہ مہر مثل سے کم ہے تو پھر وہ مسمہ ہی دیا جائے گا، مہر مثل کی طرف نہیں لے جائیں گے. اور ساتھ ہی اس عورت کے اوپر عدت بھی واجب ہوگی، اس کے بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.